رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات ملا کے دونوں کی یہاں ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا. دولہا بننے والے آدمی کا نام کیا ہے؟ محمد عمران. تمہارا کیا ہے؟ تو وہ دولہا بنیں گے ہے یا بننا ہے؟ مہندی دی تھوک رہے ہو جائز نہیں. یہاں لوگ روز دولہا بھی بنتے ہیں اور روز کفن پہن کے قبرستان بھی جاتے ہیں. بلکہ 3 کام روز ہوتے ہیں. پیدا بھی روز ہوتے ہیں، دولہا بھی روز بنتے ہیں، مردے بھی روز ہیں. لیکن ایک دولہا قیامت کے میدان میں بنے گا جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلوی فرماتے ہیں دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو. پھونک کے بولے ذرا سبحان اللہ. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو رستے میں ہیں براتی پرخار وادیے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات وہاں صاحب نے تقریر سرکار کے نور سے متعلق آپ کو سمجھائی. نصیحت دیکھیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر بات تم نے ناز شریف پڑھ دی. ماشاءاللہ یہ
بہت دنوں پہلے جاتے تھے ہماری یہاں ایک مصیبت میں تھے مگر اب ٹھیک ہو گئی ہے اب نہیں نکلتے ہیں تو لوگوں کے گیا اب تو پہچان لیتے ہو اب نہیں پہچان لیتے ہمارے ممبر شریف پر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں سید عبد الوادی میاں صاحب جو آپ کے خطیب و امام وہاں صاحب ہیں اور ہمارے محب گرامی خطیب ذیشان حضرت اللہ مولانا مولوی مولانا محمد ریاض الحسن صاحب جو تشریف فرما ہے خطیب اور احباب سب ہمارے ہی ہیں جب ہماری جماعت کے ہیں اچھا ہو بھی یا نہیں ایسا کہہ دیا تھوڑی آگے آ جاؤ وہ تو آگے تو آ جاؤ اگر نہیں ہوتے ہمارے تو یہاں ہوتے بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ سنی تو سبھی اپنے ہیں آپ اتنی ہیں کہ نہیں قرآن پاک میں وہ آیت مبارکہ انہوں نے بھی پڑھی تھی اسے پڑھ نہیں دے رہا ہوں اللہ پاک نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اب کنجوسی مت کریے زور سے بولے سبحان اللہ جب قرآن شریف سن کے تو ایمان میں تازگی آنی چاہیے نا تو زور سے بولو سبحان اللہ اچھا اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کتنی تقریر ہو گئی نعت و منقبت بھی ہو رہی ہے لیکن منہ ایسے بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جیسے کوئی ڈنڈا لیے ہوئے تعینات ہے اگر کھولا تو سمجھ لیجیے تو کوئی نہیں مارے گا بالکل خوف ختم کریے اور منہ کھولیے تڑپ کے بولیے سبحان اللہ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم نبی کا ذکر کرنے بیٹھے اور نبی کا ذکر جب دیوانہ سنتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے اور بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے ہم کو تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے زور سے بولو سبحان اللہ ہم کو تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے قرآن پاک میں شادی کا بھی ذکر ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کے اندھیریوں میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ قرآن میں سب کچھ ہے قرآن میں اور قرآن پاک میں میرے رب نے یہ بھی بتایا الرجال قوامون علی النساء جھوم کے بولے ذرا سبحان اللہ آج گھروں کے اندر آپ کو شادی ہو رہی ہے جن کی نہیں ہوئی ان کی ہو جائے گی اور اللہ کرے اچھی ہو جائے اور تمہاری بھی ہو جائے کوئی نہیں لے جائے گا تو جن کی ہو گئی اللہ سلامت رکھے برکتیں عطا فرمائے لیکن قرآن نے بتایا کہ ہم نے مرد اور عورت دونوں میں سے جو جج بنایا نا جج حاکم وہ بنایا مرد کو کسے بنایا ہے مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے حکومت کرنے والا جج بنایا ہے لیکن جن گھروں کے اندر حاکم عورتیں ہو جاتی ہیں گڑبڑ بڑی ہوتی ہے عرف عام میں لوگ کہتے
جملہ بولے ان کے گھر میں مرغی اذان پڑے ہوتا لوگ کہتے ہیں بولے مرغی اذان دے رہی ہے وہ لوگ کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے بنایا قرآن کریم کے اندر رب نے بتا دیا ہم نے حاکم مردوں کو بنایا لیڈیزوں کو نہیں بنایا چار اسی کے انڈر میں ہونا چاہیے لیکن ایک مزے کی بات یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اچھا مرد جو ہے یہ عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے یہ بتاؤ مجھے یہ کپڑا ہے آپ بھی پہن رہے ہو تو توجہ ادھر کرو آپ کپڑا پہنتے ہیں تو قرآن نے بتایا کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے تو کپڑا جب آدمی پہنتا ہے تو پہننے سے پہلے سلاتا ہے سلوانے سے پہلے خرید کے لاتا ہے جب کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہو تو کپڑے کا رنگ بھی دیکھا جاتا ہے دیکھتے ہیں کپڑے کی کوالٹی بھی دیکھی جاتی ہے کپڑے کا موٹا اور ہلکا پن بھی دیکھا جاتا ہے میں کہتا ہوں جب لباس خریدنے مارکیٹ میں جایا جاتا ہے تو کپڑے کا رنگ بھی دیکھا جاتا ہے بھاری پن بھی دیکھا جاتا ہے مہنگائی مدائی بھی دیکھی جاتی ہے یہی تو قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے عورت کو مرد کا لباس بنا دیا ہے اور مرد کو عورت کا لباس بنا دیا ہے کہ جب شادی کرنے کے لیے چلو تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ خالی لڑکے کا کلر نہ دیکھے اس کی صورت کو بھی دیکھے سیرت کو بھی دیکھے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے کلر مت دیکھو کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں تو خالی کلر دیکھتے ہو یا چھو کے دیکھتے ہو چھو کے دیکھتے ہو نہیں دیکھتے کلر تھوڑی دیکھا جاتا پکڑ کے دیکھا جاتا کپڑا بھاری ہے یا ہلکا ہے لیکن شادی کرنے کے لیے جب لوگ چلتے ہیں تو وہ دو چیزیں دیکھتے ہیں ایک تو کلر دیکھ لیتے ہیں دوسرا مال دیکھ لیتے ہیں لیکن قرآن کہتا نہیں لباس بنایا ہے لباس اور لباس جب بنا دیا تو بیٹی اگر بیٹی ہو دوسرے کا بیٹا دیکھنے کے لیے جائے تو اس کا کلر تو دیکھیا نہ دیکھ لیکن ضروری ہے کہ سینے میں عقیدہ دیکھ لے کہ تھانہ بھون سے کنیکشن ہے یا بریلی سے کنیکشن ہے کون سا کنیکشن ہے اگر کنیکشن بریلی کا ہے تو آواز یہی اٹھے گی کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں سمجھ آ رہی ہے بات تو قرآن دس دیتا ہے شادی کرنے چلو تو بیٹے والوں کو چاہیے کہ بیٹی والے کے پریوار کا عقیدہ چیک کرے لیکن ہوتا کیا معلوم ہے تمہاری لڑکی نے اسکول میں پڑھائی کہاں تک کر لی بولے بی اے کر لیا اور بی اے نہیں کر لیا بعض نے بی اے بھی کر لیا ہاں تو بی اے کر لیا بعض اسکول والوں نے بعض نے اللہ ماشاءاللہ بی اے بھی کر لیا ہاں تو کہہ رہا بی اے بھی کر لیا فکر مت کرے ہاں یہ نہیں پوچھ رہا کہ تیری بیٹی کو قرآن پڑھنا بھی آتا کہ نہیں آتا ہے نماز بھی یاد ہے کہ نہیں ہے روزے کا طریقہ بھی معلوم ہے کہ نہیں ہے زکات دینے والوں کے معاملے میں تیری بیٹی زکات کے مسائل جانتی ہے یا نہیں جانتی ہے غسل کے فرائض جانتی ہے یا نہیں جانتی ہے نماز کے واجبات و مستحبات سنن کے بارے میں معلومات ہے کہ نہیں ہے ارے میں کہتا ہوں اگر بیٹی لانا ہے تو ماں دیکھ کے نہ جا ماں دیکھ کے نہ جا سینے کا امام دیکھ کے جا رب کعبہ کی قسم جب ایسی بیٹی تیرے گھر میں آئے گی تو یہاں رحمت برسے گی قبر میں جائے گی تو مصطفیٰ کی نور کا اجالا ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت جشن شادی سید فاروق میاں صاحب کا بات کو سمجھ لو غور سے اور یہ بھی سمجھ لو کہ جب نئی نئی شادی ہو ہے تو
تو دولہا میاں جہاں بھی ہوں اور تم میں سے بھی دولہا بنیں گے، اللہ کرے کہ سب بنے خیریت سے، آمین کہہ دو، سب بنے خیریت سے۔ بڑے میاں بھی آمین کہہ رہے ہیں تو بن گئے آپ آج دوبارہ کا چکر نہ ہوتا مگر بڑی ہمارا دھیان رکھ لٹ نہ پکڑ دے کام گڑبڑ ہو جاؤ۔ بڑی اماں کا دھیان رکھیے کام بگاڑ دو کبھی دھڑیا والا ہو جس ٹیڑھا ہو جائے۔ ہاں حالانکہ قرآن میں تو اجازت ہے، قرآن تو کہتا فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، قرآن کہتا دو کرو، تو ایک سے لے کے 4 تک اجازت ہے، 2 کرو 3 کرو 4 کرو، لیکن 4 کرنے کے لیے حالات بھی ایسے ہونے چاہیے۔ پتہ لگا کہ نکاح 3 کر لیے اور گھر میں روٹی بھی کھانے کے لیے نہیں، جسم کے حالات ایسے ہیں کہ ڈنڈا ٹیک کے چل رہے ہیں، تو یہ ٹھور بھی ماریں گے تو اور کیا کریں گے؟ بولو ٹھوری تو ماریں گے، مگر میں یہ بھی کہتا ہوں جنت میں آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا، عورت بڑا خوبصورت اللہ کا انعام ہے مرد کے لیے، ہے نا، اور مرد عورت کے لیے انعام ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، انعام ہے، گفٹ ہے، یہ مرد کے لیے عورت گفٹ ہے اور عورت کے لیے مرد گفٹ ہے، اور یہ گفٹ ایسا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں کوثر و سلسبیل بھی ہے، جنت میں نہر بھی ہے، جنت میں پھل ہے، جنت میں باغات ہے، لیکن جب تک حضرت آدم کی جوڑ نہیں تھی طبیعت نہیں لگتی تھی، اور جب اللہ نے اماں حوا کو بنایا تو طبیعت مست ہو گئی، سبحان اللہ، طبیعت ہی نہیں لگتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب کر دی، پسری نکلوائی، اسی سے حضرت حوا کو بنا دیا، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر تھوڑی سی نہ چرے ہو جائے، یہ بتائیے پسری کہاں ہوتی ہے؟ ارے یہ تو ہوتی ہے نا، یہاں ہوتی ہے، تو یہاں کی ہڈی نکلوانے کے بعد عورت کو بنا دیا۔ میں کہتا ہوں پروردگار اگر عورت کو تجھے ہڈی ہی سے بنانا تھا تو ہاتھ کی ہڈی سے بھی بنا دیتا، بن جاتی، ارے ہاتھ کی ہڈی سے بن جاتی، وہ بلا کا وہ بن جاتا، گھٹنے کی ہڈی سے بنا دیتا، چلو میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی ہڈی کی سامنے یہاں سے بنا دیتا، مگر یہاں کی ہڈی سے نہیں، گھٹنے کی ہڈی سے نہیں، اندر کی ہڈی سے بنایا۔ حکمت یہ ہے، راز یہ ہے، منشا یہ ہے میرے رب کی کہ ہم نے اندر کی ہڈی سے بنا کے تمہیں یہ بتا دیا کہ عورت دکھانے کی چیز نہیں، چھپانے کی چیز ہے، پردے میں رکھنے کی چیز ہے، وہ چاہتا وہ خالق ہے، وہ مختار ہے، وہ قادر ہے، جہاں سے چاہتا بنا دیتا، لیکن اندر کی ہڈی سے بنایا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ عورت چھپانے کی چیز نہیں، گھمانے کی بھی چیز نہیں، عورت جو ہے دکھانے کی اور گھمانے کی نہیں بلکہ پردے میں چھپا کے رکھنے کی چیز ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، پاؤں کی ہڈی سے بن جاتی، کوئی حرج تھوڑی تھا، مگر پاؤں کی ہڈی سے نہیں بنایا، اس نے بتا دیا کہ عورت لتیانے کی چیز بھی نہیں ہے، سر کی ہڈی سے نہیں بنایا، اس نے بتا دیا کہ سر پہ بٹھا کے گھمانے کی بھی چیز نہیں ہے، اس نے تو ایسی ہڈی سے بنایا اور ادھر کی بائیں سائڈ کی طرف سے بنایا، بائیں سائڈ کی طرف کی ہڈی سے بنایا، اس نے بتا دیا کہ عورت محبت کرنے کی چیز ہے، پیار کرنے کی چیز ہے، سینے سے لگانے کی چیز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سنتے چلو حضرت آدم کی طبیعت نہیں لگتی ہے، لیکن جب حضرت حوا کو بنا دیا اور وہاں بیٹھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، تو یہ تو بیٹھی ہیں ابھی تو بنی آنکھ کھلی تو بیٹھی جبریل نے پوچھا آدم جانتے ہیں کون ہے؟ انہوں نے دیکھا، بولے بالکل، بولے کون ہے؟ بولے حوا آئی، سبحان اللہ، زور سے بولا کرو سبحان اللہ، حوا ہے یہ، آپ کیوں بنی معلوم ہے؟ بولے اور کیا؟ بولے کیوں بنی بتائیے؟ بولے میرے لیے بنی، انہوں نے جو تھا نا
اپنے ہاتھ کو بڑھانا چاہا ان کے ٹچ کرنے کے لیے، توجہ کی ضرورت ہے، ٹچ کریں، لیکن حکم ہوتا آدم ابھی نہیں بنایا تمہارے لیے ہے لیکن ابھی نہیں، نکاح ہو گیا لیکن ابھی ٹچ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ محبوب جس کی شان یہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، جھوم کے بولے سبحان اللہ، جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا ہے وہ نہ ہو تو کچھ نہ۔ اے آدم جب تک ہاتھ نہیں لگا سکتے کہ جب تک حوا کا مہر ادا نہ کر دو، سبحان اللہ، کیا ادا نہ کر دو؟ مہر۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جنت میں کسی چیز کی کمی ہوگی کیا؟ ارے جنت ہے وہ، کوئی چیز کی وہاں کمی نہیں۔ حضرت آدم اگر چاہتے جو چاہتے وہ اٹھا کے دے دیتے، بولے لو مہر یہ پکڑو، کہتے مولا میں مہر کیا ادا کروں، یہ تو خود ہی جنت میں بیٹھی ہیں، سبحان اللہ، اور میں بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، ہمارے علاوہ تیسرا انسان کوئی نہیں۔ لیکن سنیے قربان جائیے، جھوم جائیے، ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے آدم تم میرے آخری محبوب پر 10 مرتبہ درود پڑھو، مہر عطا ہو جائے گا۔ زور سے بولے ذرا سبحان اللہ، 10 مرتبہ درود پڑھیں۔ انور میاں صاحب ابھی یہاں پر ایک بات نا، باریک بات کی طرف میں تمہاری توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو روک دیا کہ جب تک مہر ادا نہیں ہوگا، جب تک ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اب یہ بتاؤ، کوئی بھی آدمی اگر بیوی کو ٹچ نہ کرے تو اولاد نہیں ہوگی؟ ارے موٹی سی بات ہے، نہیں ہوگی۔ اگر وہ حضرت حوا کو ہاتھ نہ لگاتے کوئی اولاد، ارے بولو نا، نہیں ہوتی۔ لیکن اب غور سے جملے کی طرف توجہ کرنے آپ، اولاد ہی نہیں ہوتی، درود نہ پڑھتے تو مہر نہیں، اور جب تک مہر نہیں تو ہاتھ نہیں، ہاتھ نہیں تو اولاد نہیں۔ میں کہتا ہوں وہابیوں، پوری دنیا کی وہابیت کو دبانگے تول، میں چیلنج کرتا ہوں کہ تو نبی کے درود کی مخالفت کرتا ہے، اگر درود مصطفیٰ نہ ہوگا تو تیرا دنیا میں وجود نہ ہوتا، اگر درود مصطفیٰ نہ ہوتا دنیا میں تیرا وجود نہ ہوتا، نہ دیوبندیت ہوتی نہ دیوبند ہوتا۔ اب انہوں نے، اچھا بتاؤ بات تو سمجھ آ رہی ہوگی، اللہ فرما رہے ہاتھ مت لگائیے، کب تک نہیں؟ بولے آدم میرے آخری نبی پہ 10 بار درود پڑھو، جب ہاتھ لگائیے۔ اب انہوں نے پڑھ دیا تو لگایا، اولاد ہو گئی۔ اگر یہ درود نہ پڑھتے تو ہاتھ لگانے کی اجازت ہی نہیں، اور جب ہاتھ نہیں لگتا تو دنیا میں نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا۔ کبھی زبردستی آتے ہو، ہم تو آ ہی جاتے ہیں، ہم سمجھتے کیسے آتے ہیں، کیسے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ تمہارے اور آپ کی میرے وجود میں، پیدائش میں درود کا دخل ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ درود پڑھا جا رہا ہے جنت میں، تو درود پڑھنا جنتیوں کی پہچان ہے، اور درود سے روکنا جہنمیوں کی پہچان ہے۔ یاد رکھو، ہم کل بھی پڑھ رہے تھے، آج بھی پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے، اور بریلی کا اعلان اس انداز میں کریں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہے یہاں، زور سے کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ۔ تو درود جو ہے نا یہ جنتیوں کی پہچان، سمجھے آپ؟ مگر شادی کرو گے، ہاں یہ جو ہو گیا، بولے اس لڑکیاں سے تو بات کروں بھول پہ، اما کرنا نہیں، اور نہ کرے گی تو مر جانا کھا کے، تو ہے ایسا ہی، بولے کرنا تو ہی کرنا،
ورنہ کروں نہیں. میں کہتا ہوں جی ایسے کیوں بول رہے ہو تو جائے گی, اور اگر کہیں سے نہ ہو تو بہار کی ٹرین میں بیٹھ جاؤ. ادھری کو چل کہہ دو یا بہار المدد, یا بنگال المدد, یا گورکھپور المدد, اور نہیں تو صحیح ہے کہ یہیں رہو, ایمانداری سے رہو, دیانتداری سے رہو, نماز کے پابند رہو. جس خدا نے پیدا کیا ہے, کھانے کو دیا ہے, جس خدا نے ماں باپ دیے ہیں, وہ اچھی بیوی بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. نہیں ہوگی مگر تم کیا کر رہے ہو, تم تو رات کو لیٹ کے بستر میں آرام سے اماں کہہ رہی ہے جانتا تو کون ہے, بہت کم گزارا ہے. اماں کہہ رہی ہے کہ لالا تجھے نیند نہ آ رہی, کس سے باتیں کر رہے ہیں, کم ہو گئی نا, خواب میں بول لیا تھا, لے خواب میں بول لیا تھا, اور رات کے 3 بج گئے سے وہ اٹھا رہی کہ لالا اٹھ جا, لالا جلدی اٹھ جا, کہہ جا کہ بھی سمجھا دی دماغ بہت کھا کر ہے, وہ تو ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک میں نے بھی پڑھا تاریخ میں, حضرت ابراہیم بن ادہم سبحان اللہ یہ بلخ پہنچے, بادشاہ بنے گا بھی بلخ پہنچا. اور ایک عظیم بات یہ ہے کہ ابراہیم بن ادہم بلخ میں انہوں نے اپنا جھونپڑا ڈال دیا, اور جھونپڑا اللہ والے جو ڈالتے ہیں نا یہ بیابان میں ڈالتے ہیں, آبادی سے ہٹ کے وہ وہی چراغ جلتا اسی میں رہتے ہیں. ایک دن گزر رہے تھے, بال بکھرے ہوئے, آج کے لڑکے پھرتے ہیں نا بالوں کو گھیر کے, یہ تو کسی کی یاد میں پھرتے ہیں, لیکن وہاں یاد تو کسی اور ہی کی ہے. سبحان اللہ, وہ تو ایسی یاد کسی نے پکار کے کہا, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اب یہ نا بال بکھرے ہوئے, عمران توجہ, بال بکھرے ہوئے, اور گرد چڑی ہوئی بالوں پہ, داڑھی کے بال بکھرے ہوئے, اور ایک بلخ کے راستے سے گزر رہے ہیں. بادشاہ کی بیٹی کی سواری آئی, سپاہی تو چل گئے کہ بادشاہ کی بیٹی کی سواری تھی. سپاہی بولے اٹھے ایک سائڈ ہو جا, پتہ نہیں بادشاہ کی بیٹی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا, ہم تو یہ مانے ہیں کہ سب سے بڑا بادشاہ تو مدینے میں ہے. سبحان اللہ. بولے سب سے بڑا, بولے سب سے بڑا بادشاہ مدینے میں, اور اس کی شان یہ دونوں عالم پہ حکمرانی ہے, مدینہ ان کی راجدھانی ہے, مدینہ ان کی راجدھانی ہے. بولے بادشاہ, بولے بالکل وہی بادشاہ. بولے تو کیا کہہ رہے ہیں, بولے سائڈ ہو جا, بادشاہ کی لڑکی کی سواری گزر رہی ہے, یہ ایک سائڈ میں ہوگا. بولے ہم بھی تو دیکھ, ارے صاحب پردے سے ڈھکا دینا تو چاہیے, لیکن وہ لڑکی جب ان کے پاس میں آئی نا, قریب میں, ہوا کا جھونکا آیا, پردہ اڑ گیا, چہرہ دیکھا, چہرہ دیکھ کے یہ ولی کچھ کہہ لگی, یہ قلندر بولا, بولا شادی اسی کے ساتھ ہو گئی ہے. سبحان اللہ. وہ لڑکی بادشاہ کی, اور یہ مجذوب دیوانہ بال بکھرے ہوئے, بولے اسی کے ساتھ ہوگی اپنی شادی. اب بتاؤ ایسا آدمی اگر کسی سمجھدار آدمی کے سامنے کہتے تو بیوقوف بنا نہیں بنانا. بولے میاں رال ٹپک رہی ہے, رال ٹپک رہی ہے, کانوں میں میل بھر رہا, سر میں جوئیں پھر رہی ہیں, پسینے کی بدبو آ رہی ہے, اور بادشاہ کی لڑکی. مگر یہ بھی معاملہ ہی الگ ہے, ان کا تو معاملہ یہ ہے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہتا, وہ ٹلتا ہی نہیں. بات یہ ہے ان کی زبان ان کی ہوتی ہے, طاقت خدا کی ہوتی ہے. زبان ولی کی ہوتی ہے, طاقت خدا کی ہوتی ہے. کان ولی کے ہوتے ہیں, طاقت خدا کی ہوتی ہے. ہاتھ
قدم ولی کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب ولی کی پاور و طاقت کا یہ عالم، تو طاقت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ یار شباب نہیں ملتا، ذرا جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ کیا عالم ہوگا؟ ایسے نہ دیکھیں تو سبحان اللہ کہہ دیا کالی دنوں اتنے پیسے نہیں میاں جنگل کا راستہ آئے تھا توجہ ہو رہی ہے نا، زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو یہ کیا بولے؟ بولے کرنا تو اسی کے ساتھ، شادی ہی کرنا اسی کے ساتھ۔ لوگ بولے کیا کہہ رہے ہو؟ بھائیوں نے پوچھا تو بولے شادی اس کے ساتھ کرنا۔ میرے مارے گا بولے کوئی بات نہیں، یہ تو 2-3 دن کے بعد بادشاہ کے گھر پہنچ گئے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا دیکھو یہ کون ہے؟ کیسے چلا رہا ہے؟ ڈارک بغیر آواز دی اسے چلا رہا ہے۔ وزیر نے پوچھا کیا معاملہ؟ بولے رشتہ لایا میں۔ بولے کس کا؟ بولے اپنا۔ بولے کس کے ساتھ؟ بولے بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ لایا ہوں۔ سبحان اللہ بولو زور سے، سبحان اللہ۔ بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ۔ بادشاہ نے دیکھا بہت سے، بولی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑی کرنی عبارت پڑھ دی اس نے، عربی غلطی بھی کرنی گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا وزیر سے کیا کہہ رہا؟ وزیر بولا سرکار یہ تو آپ کی لڑکی کے ساتھ رشتہ لایا، وہ بھی اپنا، تو کانوں میں میل آنکھوں میں کیچڑ۔ بادشاہ سمجھتا وہ بولا کہہ دو کہ 3 دن کے بعد جواب دیں گے۔ بولے ٹھیک ہے 3 دن کے بعد کام مخلوق ابھی آ گئے، تو جیسے آئے اب 3 دن میں آئے، بولے کل پرسوں وہی پہنچ گئے اور جا کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ بولا وزیر سے بھی فقیر نہیں آتا، یہ تو پھر آئی ہے، ایسا کرو اس سے کہہ دو تیاری کر لے، شادی کری دو اسی کے ساتھ۔ وزیر بولا وہ آپ کی لڑکی ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ بھگاؤ اسے یہاں سے، آپ تو بادشاہ وقت ہے، آپ سلطان ہیں، مالدار ہیں، علمبردار ہیں، ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار ہیں، بھگاؤ اسے یہاں سے۔ بادشاہ بولا یہ تو ڈائریکٹ، وزیر بولا یہ ٹینشن مجھ پہ چھوڑ دو، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ایک بات کو تمہیں بھی پتا ہوگا، کہنے دے رہے ہوں سمجھ تمہیں نہیں۔ بادشاہ تو تیار ہو گیا، کام کو ہلگا کون گیا؟ دیکھو نا وزیر نا، آپ دیکھیے تھانے میں جائیے، ایسا اگر ہوگا تو بات ٹھیک کر لے گا، اور بھی سی پٹیاں تو سیدھی میں بات نہیں کرتی، وہ تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو سپٹیاں ہوئی تو ڈبل ایسا ہو جائے گی، ڈبل ایسا ہو جاتی ہے، بہت ادھر آئے گی۔ تو یہاں ہی وزیر کر رہا ہے، بولے نہیں۔ بادشاہ بولا پھر کرنا کیا؟ تو وزیر بولا کہ تم میرے اوپر چھوڑو ہی ٹینشن، میں نکلوں گا اس کوئی سے۔ وزیر انہیں لے کے طرف کو آیا اور موتی لایا ہیرے کا، اور موتی لا کے ان سے بولا کہ اس کی جوڑ لگا کے لاؤ، اگر اسی جیسا ایک موتی لیا لڑکی کا نکاح تمہارا ساتھ چٹ اور پٹ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بولے اچھا صحیح میں؟ بولے بالکل۔ بولے صحیح بتائے کیا ہو گیا؟ بولے بالکل۔ بولے بولے بالکل۔ بولے ابھی گئے اور ابھی لائے، یہ گئے ڈول لیا ہاتھ میں، اور جانے کے بعد سمندر کا پانی الیچ رہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سمندر کا پانی الیچ رہے، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بولے سمندر کا پانی الیچ رہے، موتی نکالو۔ بولے سمندر الیچ دو گے اور کرو گے کیا؟ بولے کرنا ہونا کیا، بادشاہ کی لڑکی جو ہے نا اسی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اچھا اس نے وزیر نے موتی دے دیا، دیکھو یہ کہہ رہا جوڑ لگاؤ تب نکاح ہوگا، تو سمندر میں تو موتی ہے، اس پانی کو ریچ میں باڑی پڑ سکتا سمندر کر موتی لے کے جائے۔ حضرت خواجہ خضر بولے ایسے کیسے الیچ جائے؟ میں بتاتا ہوں، حضرت خضر نے جلال کی نگاہ ڈالی، جب نگاہ جلال سمندر کے پانی میں ڈالی، تاریخ بتا دی پانی اچھال مار کے باہر آ گیا، جتنے موتی سمندر میں تھے سارے کے سارے باہر رہ گئے، پانی واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔
باہر. ادھر بولے اب لیکن یہ جو تھے نا شادی کرنا فقیر تھا ولی تھا مجذوب ہے. انہوں نے موتی اٹھائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بولے اب نہیں جیب میں رکھے وہ موتی سب سمندر میں پھینکے. اس نے ایک منگایا تھا یہ لے کے پہنچے بولے دے 11 لایا ہوں اور تیرا ایک میرے 11 تم ملا کے ہو گئے نبی کی تاریخ پیدائش کے حساب سے 12. سبحان اللہ. اب تو کر اب تو نے جو شرط لگائی تھی وہ ہو گئی پوری. بادشاہ بولا وزیر سے بولا کر دو یہ مانے نہیں جو تو نے اتنی کڑی شرط لگائی تھی وہ بھی پوری کر لے. یہ موتی تو نے ایک مانگا تھا 11 لایا ڈھونڈ کے دے. مگر وزیر ہی صاحب وزیر ہی تھا. وزیر بولا ٹینشن میری پر چھوڑ دو. ٹینشن وزیر جو تھا نا اس نے موتیوں کو دھیان تو دیا نہیں. انہیں پکڑا ایک طرف کو لایا دروازے کے باہر کرا دروازہ بند کر لیا. ابھی باہر کھڑے کھڑے کہہ رہے ہیں ارے 11 موتی سن لے 11 وہ تو نہیں تو کہا تھا کہ موتی لا شادی ہوگی موتی لا شادی ہوگی موتی لا شادی ہوگی. وزیر نے ایک نہیں سنی. یہ بولے چل کوئی بات نہیں ہوگی ہے صحیح. زور سے بولو سبحان اللہ. ہوگی ہے صحیح. اب یہ آ رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں آسمان کی طرف منہ اٹھایا. منہ اٹھا کے بولے کہ تو بھی گواہ رہی ہوگی ہے صحیح. اور زمین تو بھی گواہ ہو جائے ہوگی نہیں صحیح. چاند تو بھی گواہ ہو جائے ہوگی نہیں صحیح. سورج تو بھی گواہ ہو جائے ہوگی نہیں صحیح. لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا بولے ہی صحیح ہوگی. بولے کیا بولے ہوگی نہیں صحیح. بولے چلو صاحب لیکن اب چند دن گزرے یہ فقیر تو اپنے جھونپڑے میں بیٹھتا ہے وہیں سے لو لگاتا اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. کیوں میرے رب نے حدیث قدسی میں خود فرمایا ان کی زبان میں ہوتا ہوں ان کے کان میں ہوتا ہوں ان کی آنکھ میں ہوتا ہوں. اور یہاں پر ایک جملہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب ولی کی زبان ایسی تو مصطفیٰ کی زبان کیسی ہوگی. اسی لیے تو بریلی کی چٹائی سے امام احمد رضا کے اٹھے یا رسول اللہ وہ زبان جس کو سبھی کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ابھی تو بیٹھ جا رہے ہیں جھونپڑے میں لو لگ رہی ہے. ایک دن بلخ میں آواز پھیلی ایک خبر پھیلی بولے بادشاہ کی لڑکی مر گئی. ارے پورا مہجوم ہو گیا. لوگوں نے جا کر دیکھا بولے یار واقعی مر گئی ہے تو کفن دفن کا انتظام کب ہوگا کب ہوگا. لوگ نہلا کے کفن پہنا کے جنازہ کاندھے پہ رکھ کے لے کے آیا. یہ بھی پہنچے سمجھ گئے سمجھے کہ نہیں سمجھے. یہ بھی پہنچے جنازہ پڑھا جا رہا ہے یہ بھی پڑھا رہا قبر میں اتارا یہ بھی کھڑے مٹی ڈالنے یہ بھی کھڑے. لیکن دفن کرنے کے بعد گھر والے خاندان رشتہ دار عزیز و اقربا سب واپس یہ قبر پہ بیٹھے. وہ قبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے آسمان کی طرف منہ کر کے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ نہیں کہ یہیں سے ہوگی. اب بتاؤ کوئی صورت ہے ہونے کی کیا. ارے بولو لیکن ہوگی یہیں سے. یہی کہہ رہے بار بار. دن نکل گیا رات جب آتی ہے تو انہوں نے قبر کو کھودا لاش نکالی کندھے پہ ڈالی اور اپنی جھونپڑی میں لے جا کے تخت پہ لٹایا اور یہ ولی چراغ جلا کے وہیں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. اس رات غالباً یمن کا ایک حکیم یا کسی اور جگہ کا اس شہر میں ایک حکیم آیا رات میں. اور وہ حکیم جس کے یہاں بھی آیا ہوا دروازے تو بند تھے لوگوں کے. اس نے دیکھا بولے بلخ میں کہاں جاؤں کہاں رکوں کہاں رات کاٹوں. تو ایک جگہ جھونپڑے میں چراغ جل رہا تھا. وہ بھی ادھر کوئی ہو لیا کوئی جھونپڑی نہیں کی تھی. اور
اب وہ ادھر کو گیا, اس نے جا کے دیکھا چراغ جل رہا اور ایک آدمی بیٹھا اور رو رہا اور لاش رکھی ہے. اس نے جا کے نفس پکڑی, ہاتھ جب پکڑا, حکیم نے کہا کہ رونے کی ضرورت نہیں, لڑکی زندہ ہے. سبحان اللہ, لڑکی زندہ ہے. وہ لڑکی کو سکتے کا مرض ہے. حکیم نے نشتر مارا, خون نکلا, لڑکی اٹھ کے بیٹھ گئی. زور سے بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فرمہ اہل سنت, جشن شادی. نستر مارا, وہ لڑکی تو اٹھ کے بیٹھ گئی. اور جیسے اٹھ کے بیٹھی, لڑکی نے دیکھا کہ میرے اوپر کفن اور میں محل کی رانی ہوں, یہاں جھونپڑا. کہا کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے کیسے. وہ تو دبا گئے تھے, میں لایا ہوں نکال کے. کیوں شادی ہی سی ہوگی, ذرا سبحان اللہ, ہی سی ہوگی. لڑکی نے آنکھ کھولی, آنکھ کھول کے بولی, جب سب نے دفن کر دیا, کوئی یار مددگار نہیں, تو نے قبر سے نکالا, وقت نکاح تیرے ساتھ ہوگا. زور سے بولو ذرا سبحان اللہ, تیرے ساتھ ہوگا. میاں تاریخ بتا رہی, نکاح ہو گئی, ہو گیا. رہ رہے بادشاہ کی لڑکی تو مر گئی نہیں, رہ رہے. ایک سال بھی نہیں بیتا, ایک سال کے اندر اندر اللہ نے اس بیٹی کو بیٹا عطا فرما دیا. سبحان اللہ, بیٹا دیا. اور جب بیٹا تھوڑا سا ہوشیار ہوا تو انہوں نے اس بیٹے کا ہاتھ پکڑا, اور جو شاہی مدرسہ تھا جو بادشاہ کی نگرانی میں چلتا تھا, اسی میں لے گئے, جا کے بولے میرے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھا دو. سبحان اللہ. لیکن بچہ خوبصورت تھا اور بچہ بالکل ماں کی صورت پہ تھا. اب بادشاہ مدرسے میں آتے تھے, یہ بچے کو صبح میں بچا کے آتے, شام کو لے کے آتے. ایک دن بادشاہ مدرسے میں جب آئے, تعجب کی چیز یہ کہ بادشاہ کا بیٹا اور بیٹی کوئی تھا بھی نہیں, یہ تھی مرد ان کے نزدیک, لیکن یہ جو بچہ تھا بہت خوبصورت تھا اور ماں کے چہرے پہ تھا. ایک دن جب بادشاہ کو مدرسے میں آیا, اس نے بچے کو اٹھا کے گود میں لے لیا. سبحان اللہ. گود میں لے کے اپنے گھر لے گیا. بتا تو کچھ بھی نہیں ہے, گھر لے گیا. ابھی یہ شام کو مکہ پہنچے اپنے بچے کو لینے کے لیے. استاد نے کہا کہ وہ تو بادشاہ کا گھر ہے, یہ گھر پہنچا. جا کے بولے ہمارا بچہ آپ کی ہیں. اس نے پہچان لیا, بولے آدمی تو وہی ہے جو شادی کرنے آ کے رکھا. تو اس نے پہچان لیا اور پہچان کے بولا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا بہت خوبصورت دیا, بہت ہی حسین ہے, بہت اچھا بیٹا ہے, ہمارا تو ہے کوئی نہیں دنیا میں. تو یہ مسکرا کے بولے پریشان نہ ہو, تم ہی اس کے نانا ہو. سبحان اللہ, تمہارا نوازا ہے, تم ہی اس کے نانا ہو. بادشاہ بولے کیا مطلب؟ بیٹی کوئی نہیں, نانا کیسے, ایک تھی مر گئی, نانا کیسے؟ بولے کیسے کیسے, چھوڑو جو دفن کری تھی میرے جھوپڑے میں بیٹھی ہے. سبحان اللہ, اور قرآن کی تلاوت میں لگی ہے. بادشاہ نے پوچھا فقیر یہاں پہ بیٹھ جا, بیٹھ کے بتا روزات کیا ہے؟ انہوں نے بیٹھ کے سمال کے صرف بتائی. بادشاہ بولا ہو ہی گیا کام. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بات یہ بول رہا تھا, زبان اس کی ہے, طاقت خدا کی ہے. زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. بولے یہ مسئلہ تھا, بولے ہماری تھوڑی تھی, تو دبائی ہے. بولے ہم نے رات قبر کھودی تھی. بولے گئے نکال, وہ تو حکیم نے آگے تو مارا نشتر, تو ایک ہی نشتر میں نکلا خون ٹوٹ کے بیٹھ گئی. نشتر کے جو سکتا تھا نا وہ ختم ہوا. بادشاہ نے بی بی کو آواز دی, کہا کہ میری بی بی آؤ تو ذرا چلتے ہیں, دیکھیں تو اپنی لخت جگر و نور نظر ہے. کہاں اولاد ایسی چیز پیاری چیز ہوتی ہے نا, کہاں ہے؟ بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی دونوں چلے. جب آگے دیکھا تو وہی بیٹی, سبحان اللہ, محل کی رانی تھی نا, جھونپڑ میں بیٹھی ہوئی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ 5 سال ہو گئے تھے, کتنے ہو گئے تھے؟ 5. تو جب ماں نے اور باپ نے دیکھا ہوگا تو دل بھر کا آگیا ہوگا یا رہ گیا ہوگا؟ یہ خان بولنا بھر کا آگیا ہوگا نا. رو پڑے گا چمٹ کے بیٹ بیٹی سے, آؤ میری بیٹی.
بادشاہ نے کہا چلو. اب بادشاہ کا بیٹا تو کوئی نہیں, یہی جو بچہ تھا نا گود میں لے لیا تھا. بادشاہ نے اٹھایا, گود میں لیا, ماتھے کو چوما. بولے میں جبھی تو کہتا تھا کہ اس بچے کے چہرہ تو میری بیٹی سے ملتا ہے. سبحان اللہ. اور ملے بھی کیوں نہیں, میری بیٹی کا بیٹا ہے اور بولتا بھی ایسے ہی ہے, چلتا بھی ایسے ہی ہے. بولے کیوں نہیں, میری بیٹی کا دودھ پیا ہے. زور سے زور سے زور سے جھوم کے سبحان اللہ, میری بیٹی کا دودھ پیا. بادشاہ بولا کوئی بات نہیں, ہمارا بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے, ہمارے باپ ہماری بادشاہت کی کرسی پہ یہی ابراہیم بیٹھے گا. سبحان اللہ. یہ ہو گیا کام. تو تم جو کہہ رہے ہو نا بات یہاں سے قطر گئی تھی, بولے وہی سے کرنا منا تو مر جانا. وہ کتنے تو میاں صاحب کتنے تو زہر کھا کے مر گئے. بولے کلو کا سنگ ہی کرنا, وہ سبا کا سنگ کرنا, پپا کا سنگ کرنا. نہیں اما ہوئی کرنا. میں اس سے بات کر لیا. اچھا میں نے اس سے کہہ دیے, اس سے کہہ دیا تم نے. ہاں, اور نماز میں کیا کیا کہہ کے آنا پتہ نہیں ہے. امام صاحب کہہ رہے اللہ میں نمازی بنا دے, تو کہہ رہے آمین. کہہ رہا نہیں کہہ رہا, کہہ رہا اب نہیں کروں گا پورا کام, نماز پڑھوں گا. تو کہہ کے آ رہا کوئی پرواہ نہیں, رب سے کہہ رہا کوئی پرواہ نہیں, نبی سے کہہ رہا کوئی پرواہ نہیں. لیکن بولے اس سے کہہ دیا کوئی کرنا, اما نہ تو چوہے کی دوا کھا کے مر جاؤں گا. دوا بھی چوہے کی, چوہیوں کی دوا کھا کے مر گئے. مقدر دے دے. ارے ہم کہہ رہے ہیں مرنا ہی اگر مرنا ہی ہے تو چوہیوں کی دوا کھا کے نہ مرو. مرنا تو ہے ہی, بچنا نہیں ہے. اگر مرنا ہی ہے اس انداز میں مرو, اس انداز میں مرو کہ تم دنیا سے چلے جاؤ. جب جنازہ اٹھ کے جاتا ہو لوگ اعلان کر رہے ہو اس کی میت چلی ہے, اس کا جنازہ چلا ہے, اس کی میت اٹھی ہے. جو دنیا کام و کاج میں ہوا کرتی تھی اور یہ نماز پڑھ کے مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتا تھا. ایسے مر جاؤ نا, یہ مرو گے نہیں بلکہ زندے ہو جاؤ گے. ہو جاؤ گے نہیں ہو جاؤ گے. اور یہ بھی یاد رکھو جو ہو رہا ہے نا, بولے اس سے بات کر لیا. اور ایک لڑکا نا بوتل سے دیکھ رہا ہے, ہی پھر جا کے نکل گیا, وہ یہاں سے سٹک لیا, ہاتھ میں کڑا پہنے کھڑے تھا. بوتل دیکھ لیا, چلو ہاتھ ملا لینا سے بات. کڑا پہنے بہت اتر گیا تھا, یہاں بہت اتار دی. ہاں کڑا پہننے کا ہاتھ میں میرے خیال سے کنچیدہ بھی دکھے تھا. ہاں تو اس کی ضرورت ہے کیا, اب پہننے کی کری تھا. چلو اب نہیں ہے, اگر ہے تو اچھی بات ہے, اتار دو. اتار دی, اتار اگر پہنا دو نہ تو ہم تو یہاں کہہ ہی رہے ہیں قبر میں فرشتے ماریں گے, کہیں گے نہیں. ہم تو کہہ ہی رہے ہیں, اور یہ کہیں بھی کڑوی لگ جا نا تو یہ تو منہ سے کہہ رہے ہیں. قبر میں تو منہ سے کہنے کا مطلب ہی نہیں ہے. وہاں تو جس سے پٹائی ہو, حدیث پاک میں آتا کہ ایک بار اٹھا کے اگر پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ کی دھول ہو جائے گی. جس سے مردے پٹتے ہیں قبروں میں اتنا صبر ہوتا ہے, اگر ایک بار اٹھا کے پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ کی دھول ہو جائے. اس سے بنائی ہوتی ہے, سمجھے آپ. اور اب تو یہ کہ وہ میرا دوست ہے, وہ میرا دوست ہے, وہ میرا دوست ہے. کوئی دوست کسی کا نہیں ہے. قرآن پاک میں رب نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اچھا آخری بات سنو غور سے, دوست ہوتے نہیں ہوتے, ارے ہوتے نہیں ہوتے. بولے بڑا پکا دوست ہے, جان دے دے گا میری تائیں, چلو تجھے لگتا ہوا دے دے گا, دے گا ہوگا تو نہ پھر لے لے گا. اگر پیسے اسے اکٹھے ہو گئے تو لے لے گا. اگر تیرے پاس پیسے اسے ہیں کہ مستجاب نے نام کی جان کے لے لیا, اچھا پیسہ کچھ کہا تھوڑی تھا اس نے, بس پیسے تھے. اور یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے قیامت میں بڑے بڑے گہرے دوست آپس میں دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. قرآن کہہ رہا گہرے گہرے دوست, سمجھ رہے ہو, وہ سے دوست کھائی اپنے گھر کلی چھوڑی ان کے گھر. وہ گہرے دوست
اگر ان کے ماموں کے یہاں جا رہے ہیں تو یہ بھی جا رہے ہیں، یہ بھی غیر ایمانداری کام نہ ہو، ان کی ملولیاں سے بات بھی کریے سامان کے یہ دوستی ہے نا آج کی نمبر بھی لیا اپنا دے دیا بولے تو ہمیں کر لے کر لیا ہم تمہیں کر لے دل لگ جائے گا یہ دوستی ہے یہ گنڈا گردی نہیں ہے ارے بولو ہے نہیں ہے بولو میرا دوست ہے میرا ماموں گھر کو تو بھی چلی میں بھی چلوں خالہ گھر کو تو بھی چلی میں بھی چلوں پھوپھا گھر کو تو بھی چلی میں بھی چلوں وہ ادھر بات بھی کریے نمبر بھی دیا آرام سے بات ہو رہی بولے تم اپنے سیٹ سے ہو جاؤ ہماری بات ٹھیک چل رہی ہے یہ دوستی ہے یہ ارے قرآن تو کہہ رہے ہیں قیامت میں دشمنی ہوگی قیامت میں تو ہوگی لیکن یہاں بھی ہو رہی ہے دیکھو جو گہرے گہرے دوست تھے نا ذرا دیکھ دیکھو پیسے موٹے ہاتھ دوستی رہ گئی ہے بچے کی ختم ہو جائے گی قرآن کہتا ہے گہرے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے مخالف ہو جائیں گے باقی ہو جائے دوسرے کا لیکن ہاں ایک دوست ایسا بھی ہے جو نہیں بنے گا دشمن قرآن کہتا سوائے متقیوں کے سوائے پرہیزگاروں کے سوائے تقوی شعاروں کے سوائے اللہ کے نیک بندوں کے یہ دشمن ہی نہیں یہ دوست ہیں تو دوستی رنگ اور دوست رنگ کے نہیں خالی ان سے قیامت کے دن اعلان ہوگا میدان محشر میں بولے بولیو اے متقیو اے پرہیزگارو اے تقوی شعارو اے نیکوکارو جنت میں جاؤ جنت میں جنت میں جاؤ جنت میں جنت میں جاؤ جنت میں اعلان ہو رہا اچھا یہ بتاؤ جنت کتنی بڑھیا چیز ہے ان سے ہو رہا جاؤ جنت میں پتہ کیا کر ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے ابے حدیث سے پاک ہے یہ ہم نہیں جان گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے فرشتوں ذرا پوچھیے ان سے ہم کہہ رہے ہیں جنت میں جاؤ اور یہ کہہ رہے ہیں ہم جان گے نہیں ہم جان گے نہیں کہ میدان محشر میں رہو فرشتے آئے پوچھ رہے ہیں کہ جنت کے لیے آرڈر ہو گیا جاتے کیوں نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں بولے جنت میں نہیں جائیں گے اس ٹائم تک ہمارے کچھ چاہنے والے کچھ ماننے والے کچھ پیار کرنے والے کچھ عقیدت مند کچھ مریدین معتقدین متوسلین ہمارے پیچھے نمازیں پڑھنے والے عابدین زاہدین ساجدین ہمارے کچھ ہمارے جھنڈے کے نیچے رہنے والے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ہیں جب تک وہ چھٹیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے ملائکہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم جنت میں ان کے بغیر نہیں جاتے تو میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں انہیں جنت جہنم سے نکالو جنت میں خود بھی جاؤ انہیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ سبحان اللہ میں تو کہتا ہوں دوستی اگر کرنا تو یہاں کر لے یہاں کر لے وہ سے آزم سے کر بھلے آقا سے آزم سے کر لے حج کا سے ڈالوں کہاں جا رہے لگا آئی جائیں ایسے گیا آرے تقریب تو ہوئی گئی دو باتیں اور کہہ رہے ہیں اور تم سنو گے ٹھیک سے تو ٹھیک ہی اور نہیں سنو گے کم و جب بھی اس کے دھیان رکھیں کبھی تم سوچو کہ آنکھوں ایسے کر لیں یہ بند کر دیں بالکل بھی تقریر سناؤں اپنے انداز میں سناؤں زور سے بولو سبحان اللہ تو یہ دوست یہ جو دوست ہیں یہ کنچتے ہڈی پہن بھرے بھرے سگریٹ میں سٹے لگ رہے ہیں اور دیکھو دھواں تو لگ رہا کہ منہ میں یہ بھٹے کی چملی ہے آج ٹھیک ہے نا اسے اچھا ایک چیز دیکھ کیوں نہ کر رہا ہو رہی نہیں ہو رہی بھیڑی بھیڑی آگے ہو رہی ہم نے کیا معاملہ وہ دوسرا کہہ رہا ہم نے سگریٹ تو بھرا ہوئی ہوتا تمباکو ہوتا بولے نا تمہیں پتا اس میں چرس بھری ہوئی ہے یہ چرس پی رہا چرس پی کے سگریٹ میں دم مار رہا شراب نوشی کرے سگریٹ پیے جوا کھیلے ہاتھ میں کلاوے باندھے ہاتھوں میں کڑے پہنے کانوں کو چھدوائے قرآن پاک میں بھی دیکھو حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے فرمایا من تشبع بقوم فهو منهم، دنیا میں جس کے طریقے کو اپناؤ گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر بھی کر دیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کے ساتھ تمہارا حشر بھی قیامت میں. ہم نے کہہ رہے ہیں بھرے بھرے سگریٹ. ارے نوجوانوں توجہ کر لو، ابھی یہ جو کر رہے ہیں نا صبح کو دیکھیے، اللہ ہدایت دے دے، آمین کہہ دو اس بات میں. اور یہ عورتیں جو یہ بھاگ گئی مسلمانوں کی، سمجھ رہے ہو؟ ہاں بھاگ گئی. بولو دکھ ہوتا نہیں ہوتا اصل میں؟ بولو نا ہوتا ہے. ارے غیروں کے ساتھ نہیں چلی گئی، سنا نہیں سنا کتنی چلی گئی. اللہ اکبر، جگہ جگہ کی بہت چلی گئی، بہت چلی گئی. ہاں بہت چلی گئی، میں نے پڑھا تھا بہت چلی گئی. میں کہتا ہوں اے لوگوں کان کھول کے میرا جملہ سنبھالو. یہ بیٹی کو پردے میں رکھنا ہندوستان گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، بھارت حکومت کی، یہ راجیہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر بھائی کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو پردے میں رکھے. ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو پردے میں رکھے. ہر بھائی کی ذمہ داری ہے اپنی بہن کو بے پردہ نہ گھومنے دے، پردے میں رکھے. آگ جو لگ رہی ہے نا گھر میں، آگ کان کھول کے سن لیو. یہ جو گئی ہے نا گئی، یہ تمہارے گھر میں سے کوئی ایسا تو ہوا نہیں کہ ہیلی کاپٹر آیا تمہارے گھر پہ رکا، رسہ لٹکایا، پکڑا، اسے اچھل کے چلی گئی. ایسا تھوڑی ہوا. اس سے پہلے کچھ دنوں کچھ لائن جڑی رہتی ہے نا تبھی تو جاتی ہے. اور یہ لائن جوڑنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے موبائل. اس نے آگ دے دی گھروں میں. آخری جملہ بابانگے دول کہتا ہوں، اگر گھر میں کامیابی کے لیے یہ ٹائم کاٹنے کے لیے اگر رکھنا ہے تو موبائل فون نہ رکھو، احمد رضا کا کنزول ایمان رکھو. خدا کی قسم جب بیٹی پڑھے گی تو رحمت برسے گی، ترجمہ دیکھے گی تو عقیدہ سمجھے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. سمجھ آ رہی ہے؟ ان موبائلوں پہ نا کنٹرول کر دو. تقریر خالی سننے کے لیے مت سمجھا کرو، عمل بھی کرا. ہاں ورنہ یاد رکھنا ہندوستان کے اندر بہت لوگ بیٹھے ہیں ایسے جو میرے تمہارے گھروں کی بیٹیوں کی طاق میں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ طاق میں ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹی لے کے آؤ، تمہیں گھر دیں گے ہم. سمجھ رہے ہو؟ تمہیں ہم گھر دیں گے، تمہیں بنگلہ دیں گے، تمہیں سیکورٹی دیں گے، تمہیں مال دیں گے. میں کہتا ہوں تمہاری بیٹیوں کے لیے لوگ انعام رکھ رہے ہیں، لیکن تمہیں ہوش پھر بھی نہیں آیا. تم پھر بھی کہہ رہے ہو کہ جائیے اسکول پڑھنے کے لیے، بی اے کر لے. بی اے، اس بی اے کے چکر میں تو بیا ہو گئے. اس بی اے کے چکر میں تو یہ بیا ہو گئے. ارے میں کہتا ہوں اگر بیٹی کو پالنا ہے، فلمی دنیا کی کسی ناچنے والی عورت کے قدموں پہ قدم نہ رکھا. اگر بیٹی کو پالنا ہے تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے، سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے، ام الخیر کی کنیز بنا دے. یہ تیری بیٹی جب تک تیرے یہاں رہے گی تیری مغفرت کی ضمانت ہے. شوہر کے یہاں جائے گی، شوہر کی بخشش کا ذریعہ ہے. ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ